السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ کس کے کہنے پر تم نے جھوٹی رپورٹ بنائی تھی؟ سچ بولنا ورنہ لاک اپ میں ڈال دوں گا۔ پولیس آفیسر فرحان مرزا کے غصے سے دھاڑ پر ڈاکٹر طاہرہ کا سانس خشک ہوا۔ وہ لرزتی خود کو اس چٹان جیسے مرد کو ہٹا نہیں پائی، جبکہ وہ جھکا ہوا۔ آدھی رات کو وہ اس کے کمرے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا، پلیز دور رہو، میرا سانس بند ہو جائے گا۔ اگر سچ نہیں بولا تو یہی سانس ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ فرحان نے اس کے جبڑے کو اتنی سختی سے جکڑ لیا کہ طاہرہ کو لگا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شدید وحشت تھی اور گرفت میں بے پناہ سختی۔ وہ اس کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ طاہرہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب خوف اور ایک عجیب سے جذبے نے اسے جکڑ لیا تھا۔ چھوڑے مجھے پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ طاہرہ نے بمشکل اپنے کانپتے ہونٹوں سے فریاد کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر فرحان کے ہاتھ پر گرے، جس سے فرحان کو جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا، مگر نظریں اب بھی شعلیں برسا رہی تھیں۔ درد تو ابھی شروع ہوا ہے ڈاکٹر صاحبہ، تم جیسی بکاؤ عورتوں کو درد کا احساس کہاں ہوتا ہے؟ بتاؤ، کس نے دی تھی تمہیں وہ رقم جس کے لیے تم نے ایک مجرم کو بے گناہ ثابت کر دیا؟ فرحان نے کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے اس کا راستہ روکا۔ میں بکاؤ نہیں ہوں، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں نے کوئی پیسے نہیں لیے، مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ طاہرہ دیوار سے لگ کر سسک پڑی۔ اس کا رنگ فک ہو چکا تھا اور وہ شدت خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجبور کیا گیا تھا، یہ ہر مجرم کا پہلا بہانہ ہوتا ہے۔ فرحان نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے اس کے قریب قدم بڑھایا۔ اس کی پستول کی نالی کی چمک دیکھ کر طاہرہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آنا تو گولی مارتے مجھے، ویسے بھی دلاور کے آدمی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ طاہرہ نے آنکھیں بند کر کے چیخ کر کہا، اور یہ نام سنتے ہی فرحان کے قدم وہیں رک گئے۔ کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ دلاور، اس کا مطلب ہے میرا شک صحیح تھا، تو وہ رپورٹ دلاور نے بنوائی تھی۔ فرحان کی آواز میں اب غصے کی جگہ حیرت اور تفتیش کا رنگ تھا۔ ہاں، اسی نے میرے بھائی کو اسکول سے اٹھا لیا تھا، فون پر دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے میڈیکل رپورٹ میں آپ کے ہوش میں ہونے کا ذکر کیا تو وہ میرے بھائی کو مار دے گا۔ میں کیا کرتی انسپکٹر، میرے ماں باپ نہیں ہیں، صرف وہ ایک بھائی ہے میرا۔ طاہرہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فرحان نے گہری سانس لی اور اپنی پیشانی مس لی۔ اس سے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر ایک نہتی لڑکی پر کچھ زیادہ ہی سختی کر گیا تھا، مگر اس کا پولیس والا دماغ ابھی بھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ اٹھو اور پانی پیو، مجھے پوری تفصیل چاہیے، کب اور کیسے رابطہ کیا اس نے؟ فرحان نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا، مگر اس کا لہجہ اب بھی حکم دینے والا تھا۔ طاہرہ نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ پانی پیتے ہوئے اس کے دانت گلاس سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ اس اجنبی مرد سے خوفزدہ تھی جو کھڑکی توڑ کر آیا تھا، مگر اس وقت وہی اس کی واحد امید بھی لگ رہا تھا۔ کل شام ہسپتال کی پارکنگ میں 2 آدمی آئے تھے۔ انہوں نے مجھے فون دیا جس پر دلاور نے بات کی۔ اس نے کہا کہ انسپکٹر فرحان کا کیس خراب کرو ورنہ تمہارے بھائی کی لاش ملے گی۔ طاہرہ نے اٹکتے ہوئے بتایا، تم نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ فرحان نے سختی سے پوچھا۔ پولیس تو خود دلاور کی جیب میں ہے، میں کس پر بھروسہ کرتی؟ آپ ہی تو اسی سسٹم کا حصہ ہیں۔ طاہرہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے ڈاکٹر، میں نے قسم کھائی ہے کہ دلاور کو پھانسی کے پھندے تک لے کر جاؤں گا، اور اب تم میری مدد کرو گی؟ فرحان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔
میں کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ وہ مجھے مار دیں گے۔ طاہرہ خوف سے دوبارہ پیچھے ہٹی۔ وہ تمہیں تب ماریں گے جب تم اکیلی ہوگی۔ اب تم انسپکٹر فرحان مرزا کی تحویل میں ہو۔ جب تک دلاور پکڑا نہیں جاتا تم میرے ساتھ رہو گی۔ فرحان نے اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے اسے حکم دیا۔ آپ کے ساتھ؟ ناممکن۔ میں ایک غیر مرد کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں، اور وہ بھی ایسے جو کھڑکی توڑ کر گھر میں گھستا ہو؟ طاہرہ نے صاف انکار کر دیا۔ شوق نہیں ہے مجھے تمہیں ساتھ رکھنے کا، لیکن دلاور کے آدمیوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ میں یہاں آیا ہوں۔ اب یہ گھر محفوظ نہیں ہے۔ زندگی پیاری ہے یا یہ کھوکھلے اصول؟ فرحان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ میرا بھائی وہ ہاسٹل میں ہے۔ طاہرہ نے مزاحمت کی کوشش کی۔ اس کی حفاظت کے لیے میں اپنی ٹیم بھیج چکا ہوں۔ اب چپ چاپ میرے ساتھ چلو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ فرحان کی آنکھوں میں پھر وہی چمک جس نے طاہرہ کو خاموش کروا دیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی ایک بھاری آواز آئی۔ ڈاکٹر طاہرہ دروازہ کھولیں، ہمیں معلوم ہے اندر کوئی ہے۔ یہ دلاور کے آدمی ہیں، میں نے کہا تھا نا، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ فرحان نے فوراً اپنا ہتھیار نکال لیا اور طاہرہ کو اپنے پیچھے چھپنے کا اشارہ کیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ تو اندر آ جائیں گے۔ طاہرہ نے خوف سے فرحان کی قمیض مٹھی میں جکڑ لی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس میرے پیچھے رہنا اور جو میں کہوں وہ کرنا۔ فرحان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس لمحے طاہرہ کو اس کی آنکھوں میں وحشت کی جگہ ایک عجیب سا تحفظ نظر آیا۔ دروازہ زوردار دھماکے سے ٹوٹا اور 2 مسلح افراد اندر داخل ہوئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے فرحان کا ہتھیار آنکھ اگلنے لگا۔ نیچے جھکو، فرحان نے چیخ کر کہا اور خود صوفے کی آڑ لی۔ فائرنگ کی آوازوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ طاہرہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پرسکون زندگی اچانک ایک ایکشن فلم میں بدل گئی ہے، اور اس کا ہیرو وہ شخص ہے جو چند لمحے پہلے اس کی جان لینے پر تلا تھا۔ چلو بھاگو پچھلے دروازے سے۔ فرحان نے ایک حملہ آور کے گرتے ہی طاہرہ کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے کچن کی طرف بھاگا۔ میرا بیگ، میرا فون، سب وہیں رہ گیا۔ طاہرہ نے چلتے چلتے مڑ کر دیکھا۔ جان بچ گئی تو فون بھی مل جائے گا، اب خاموشی سے بھاگو۔ فرحان نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر عقبی دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ باہر گھوپ اندھیرا تھا اور بارش شروع ہو چکی تھی۔ طاہرہ ننگے پاؤں گیلی گھاس پر پھسلنے لگی تو فرحان نے اسے سہارا دے کر سنبھالا۔ گاڑی اگلی گلی میں ہے، ہمت مت ہارنا۔ فرحان کی آواز بارش کے شور میں مدھم مگر مضبوط تھی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ طاہرہ بارش میں بھیگ کر کانپ رہی تھی۔ فرحان نے بھاگتے ہوئے رک کر 1 سیکنڈ کے لیے اسے دیکھا، پھر اپنا لیدر جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ وہی جیکٹ تھی جس سے اس وقت اس کے جسم کی گرمی اور سگریٹ کی ملی جلی مہک آ رہی تھی۔ شکریہ، مگر آپ، طاہرہ نے کہنا چاہا۔ چلو جلدی، ٹائم کم ہے۔ فرحان نے اس کی بات کاٹ دی اور دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ یہ رات ان دونوں کی زندگی کی سب سے لمبی رات ہونے والی تھی، جہاں نفرت اور خوف کے سائے میں ایک انچاہی محبت کی کہانی جنم لینے والی تھی۔ کیا وہ دلاور کے جال سے نکل پائیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر فی الحال طاہرہ کی سانسیں فرحان کے ہاتھ میں گر ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو جلدی، اگر زندہ رہنا ہے تو۔ فرحان نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے چیخ کر کہا۔ طاہرہ جو بارش اور خوف سے کانپ رہی تھی، بغیر کوئی سوال کیے گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔
فرحان نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ ٹائروں کی چیختی ہوئی آواز سناٹے کو چیرتی ہوئی سنائی دی اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ طاہرہ نے سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے بمشکل پوچھا۔ اس کی آواز میں ابھی بھی لرزش تھی۔ جہاں تم محفوظ رہ سکو۔ فی الحال بس دعا کرو کہ وہ لوگ ہمارا پیچھا نہ کریں۔ فرحان کی نظریں بار بار اپنی آئینے پر تھیں۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا مگر انداز پرسکون تھا، جیسے وہ ایسے حالات کا عادی ہو۔ میرے بھائی کا کیا ہوگا؟ اسے کیسے بچائیں گے؟ طاہرہ نے سسکتے ہوئے پھر وہی سوال دہرایا جو اس کے دل پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، میری ٹیم کام کر رہی ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو یا پھر گاڑی سے اتر جاؤ۔ فرحان نے اسے ٹوک دیا۔ اس کا لہجہ روکھا تھا مگر اس میں ایک عجیب سا یقین تھا جس نے طاہرہ کو خاموش کروا دیا۔ گاڑی شہر کی روشن سڑکوں سے نکل کر ویران راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ باہر بارش کی تیزی کم نہیں ہوئی تھی اور طاہرہ کو اپنے گیلی قمیض میں شدید ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو مزید سکیڑ لیا۔ اے سی بند کر دے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، طاہرہ نے ہمت کر کے کہا۔ فرحان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے بھیگے ہوئے بال چہرے پر چپکے ہوئے تھے اور ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے ہیٹر آن کر دیا۔ گرم ہوا کا جھونکا آیا تو طاہرہ کو کچھ سکون ملا۔ شکریہ، طاہرہ نے آہستہ سے کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ تم بیمار پڑو اور میرے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے، فرحان نے سپاٹ لہجے میں کہا اور گاڑی ایک کچے راستے پر موڑ دی۔ طاہرہ نے حیرت سے باہر دیکھا جہاں گھپ اندھیرا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم شہر سے باہر کیوں آ گئے ہیں؟ اس کے لہجے میں دوبارہ خوف در آیا۔ یہ میرا خفیہ ٹھکانہ ہے۔ شہر میں دلاور کے مخبر ہر جگہ موجود ہیں، وہاں تمہیں رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ فرحان نے گاڑی ایک پرانے مگر مضبوط گیٹ کے سامنے روک دی۔ گیٹ خود بخود کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس تھا جو باہر سے ویران لگ رہا تھا مگر اندر ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ نیچے اترو اور میرے ساتھ اندر آؤ۔ فرحان نے گاڑی بند کی اور باہر نکل گیا۔ طاہرہ ہچکچاتے ہوئے باہر نکلی۔ کیچڑ اور بارش نے اس کے جوتے خراب کر دیے تھے۔ وہ فرحان کے پیچھے چلتی ہوئی برآمدے تک پہنچی۔ فرحان نے تالا کھولا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ اندر کا ماحول گرم اور صاف ستھرا تھا مگر خاموشی بہت گہری تھی۔ یہاں کوئی اور نہیں ہے؟ طاہرہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے امید تھی کہ شاید فرحان کی فیملی یا کوئی ملازم یہاں ہوگا۔ صرف میں اور اب تم ہو، یہاں کوئی نہیں آتا، فرحان نے لائٹس جلاتے ہوئے جواب دیا اور سیدھا اندر والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ طاہرہ وہیں لاؤنج میں کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک اجنبی مرد کے ساتھ تنہا اس ویران گھر میں رہنا دلاور کے گنڈوں سے زیادہ محفوظ تھا یا نہیں، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ لو، انہیں پہن لو، تمہارے کپڑے گیلے ہیں۔ فرحان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مردانہ قمیض اور ٹراؤزر تھا۔ اس نے کپڑے طاہرہ کی طرف بڑھائے۔ طاہرہ نے حیرت سے ان کپڑوں کو دیکھا۔ یہ تو آپ کے کپڑے ہیں، میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہاں کوئی شاپنگ مال نہیں ہے ڈاکٹر، اور نہ ہی میرے پاس زنانہ کپڑے ہیں۔ اگر نمونیا سے مرنا نہیں چاہتی تو یہی پہن لو۔ فرحان نے کپڑے صوفے پر پھینکے اور کچن کی طرف مڑ گیا۔ میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں، جلدی سے حلیہ درست کر لو۔ طاہرہ نے بے بسی سے ان کپڑوں کو اٹھایا اور واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو منظر کچھ ایسا تھا کہ فرحان جو چائے کے کپ ٹرے میں رکھ رہا تھا
اسے دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ فرحان کی قمیض طاہرہ کے لیے ایک گاؤن جیسی تھی، جس کی آستینیں اس نے موڑ رکھی تھی، اور ٹراؤزر کو بھی بار بار اوپر کھینچنا پڑ رہا تھا۔ وہ اس حلیے میں ایک چھوٹی بچی لگ رہی تھی، جو بڑوں کے کپڑے پہن کر ڈرامہ کر رہی ہو۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مت ہنسے مجھ پر۔ طاہرہ نے جھیمتے ہوئے اپنے بال سنوارنے کی کوشش کی۔ اسے فرحان کی آنکھوں میں وہ پہلی بار نظر آنے والی نرمی عجیب لگ رہی تھی۔ میں ہنس نہیں رہا، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ میری قمیض اتنی بھی بڑی نہیں ہے جتنی تم نے بنا دی ہے۔ آؤ چائے پیو۔ فرحان نے سنجیدہ ہونے کی کوشش کی اور کپ اس کی طرف بڑھایا۔ چائے کی گرمی اور فرحان کے رویے میں آنے والی تبدیلی نے طاہرہ کے خوف کو کچھ کم کر دیا تھا۔ وہ صوفے کے ایک کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ آپ ہمیشہ اتنے ہی بدتمیز ہیں یا آج کوئی خاص موقع ہے؟ طاہرہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ یہ سوال اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ میں پولیس والا ہوں ڈاکٹر۔ بدتمیزی میرا زیور ہے اور سختی میرا ہتھیار۔ اگر میں نر پڑ گیا تو مجرم میرے سر پر سوار ہو جائیں گے۔ فرحان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی ٹانگیں میز پر رکھ لی۔ اس کا انداز لاپرواہ تھا، مگر نظریں طاہرہ کے چہرے پر جمی تھی۔ مگر میں مجرم نہیں ہوں۔ طاہرہ نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو تم یہاں میرے سامنے بیٹھی ہو، ورنہ حوالات کے فرش پر ہوتی۔ فرحان نے کپ میز پر رکھا اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھو طاہرہ، مجھے پتا ہے تم ڈری ہوئی ہو، مگر جب تک میں ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بس میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں دلاور کو ختم کر دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں میرے لیے؟ میں تو ایک معمولی ڈاکٹر ہوں۔ طاہرہ کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی، کیونکہ اب بات صرف ایک رپورٹ کی نہیں ہے، بات میری انا کی ہے، اور فرحان مرزا اپنی انا پر چوٹ برداشت نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی تم اتنی بھی معمولی نہیں ہو جتنی سمجھتی ہو۔ فرحان نے معنی خیز لہجے میں کہا، جس سے طاہرہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑک کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ طاہرہ نے الجھن سے پوچھا۔ کچھ نہیں، چھوڑو ان باتوں کو، ابھی آرام کرو۔ وہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے، اندر سے کنڈی لگا لینا۔ اگر ڈر لگے تو۔ فرحان نے بات کا رخ موڑا اور کھڑا ہو گیا۔ اور آپ کہاں سوئیں گے؟ طاہرہ نے معصومیت سے پوچھا۔ میں یہی صوفے پر ٹھیک ہوں، اور مجھے سونے کی عادت نہیں ہے۔ میں جاگ کر پہرا دوں گا۔ جاؤ، فرحان نے حکم دینے والے انداز میں کہا، اور لائٹ مدھم کر دی۔ طاہرہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی، مگر دروازے پر رک کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ فرحان اب کھڑکی کے پاس کھڑا باہر اندھیرے میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی چوڑی پشت اور مضبوط وجود کو دیکھ کر طاہرہ کو ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا۔ شکریہ فرحان، طاہرہ نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ فرحان نے مڑے بغیر ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، جاؤ سو جاؤ، صبح بہت کام کرنے ہیں ہمیں۔ طاہرہ کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ فرحان نے سگریٹ سلگایا اور گہرا کش لیا۔ دھویں کے مرگولوں میں اسے طاہرہ کا خوف زدہ مگر معصوم چہرہ نظر آیا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ کسی کمزوری کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری بننے والی ہے۔ جلدی اٹھو ڈاکٹر، وقت کم ہے ہمارے پاس۔ فرحان کی بھاری آواز پر طاہرہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کمرے میں انڈوں اور پراٹھوں کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آپ ناشتہ بنا رہے ہیں؟ طاہرہ نے آنکھیں ملتے ہوئے حیرت سے باورچی خانے کے دروازے میں کھڑے فرحان کو دیکھا، جو اب وردی کے بجائے ایک سادہ کالی قمیض میں ملبوس تھا، جس میں اس کے مضبوط بازو نمایاں تھے۔ کیوں؟ تمہیں لگتا ہے پولیس والے کھانا نہیں کھاتے؟
یا انہیں بنانا نہیں آتا؟ فرحان نے پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، بس وہ کل رات والا خوفناک انسپیکٹر اور آج یہ باورچی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ طاہرہ نے کرسی گھسیٹتے ہوئے ڈرتے ڈرتے تبصرہ کیا، وہ خوفناک انسپیکٹر ابھی بھی یہی ہے، اس لیے چپ چاپ ناشتہ کرو اور سوال کم پوچھو۔ فرحان نے کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے اسے گھورا تو طاہرہ نے جلدی سے نوالہ توڑ لیا۔ یہ بہت مزیدار ہے، مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے، مطلب ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ طاہرہ نے کھاتے ہوئے تعریف کی تو فرحان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی۔ تعریف کا شکریہ، مگر مکھن لگانے سے میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑنے والا، تم میرے ساتھ جا رہی ہو، فرحان نے سنجیدگی سے کہا اور اپنا فون چیک کرنے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ طاہرہ کا ہاتھ رک گیا۔ دلاور کے ایک پرانے گودام کا پتہ چلا ہے، میرے مخبر نے خبر دی ہے کہ وہاں کچھ نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، تمہارا بھائی وہی ہو؟ فرحان کے لہجے میں اب صرف ایک افسر بول رہا تھا۔ میرا بھائی، کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ طاہرہ کی آنکھوں میں پھر سے خوف امڈ آیا۔ اگر تم نے رونا شروع کیا تو میں تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا، مجھے کمزور لوگ پسند نہیں، فرحان نے سختی سے کہا، مگر ساتھ ہی ٹیشو پیپر کا ڈبہ اس کی طرف سرکا دیا۔ میں رو نہیں رہی، بس ڈر لگ رہا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ طاہرہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا، میں نے وعدہ کیا ہے نا۔ اور فرحان مرزا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس نے اپنی بڑی پستول نکال کر چیک کی اور پھر ایک چھوٹی پستول طاہرہ کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں چلا سکتی۔ طاہرہ نے خوف زدہ ہو کر ہاتھ پیچھے کر لیے۔ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جو تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اسے پکڑو، فرحان نے حکم دیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، طاہرہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈرنا اس وقت چاہیے جب موت سامنے کھڑی ہو اور ہاتھ خالی ہوں۔ ادھر آؤ۔ فرحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور زبردستی پستول اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اسے ایسے پکڑتے ہیں، مضبوطی سے، اور نشانہ ہمیشہ سامنے والے کے سینے یا ٹانگ پر ہونا چاہیے۔ فرحان اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے کانپتے ہاتھوں کو سہارا دے کر پوزیشن درست کروانے لگا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا ہے فرحان۔ طاہرہ کا سانس اس کی قربت سے بے ترتیب ہونے لگا۔ اس کے بالوں میں فرحان کی سانسیں محسوس ہو رہی تھی اور اس کی گرفت میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ گہری سانس لو طاہرہ، اپنے خوف کو اپنی طاقت بناؤ، سوچو کہ سامنے وہ شخص ہے جو تمہارے بھائی کو مارنا چاہتا ہے۔ فرحان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس لمحے کمرے کا ماحول بدل سا گیا۔ خوف کی جگہ ایک عجیب سے انکہے جذبے نے لے لی۔ کیا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ یہ الفاظ طاہرہ کے منہ سے بے اختیار نکلے۔ جب تک تمہارا بھائی نہیں مل جاتا تب تک میں تمہارا سایہ ہوں۔ اب چلو۔ فرحان نے اچانک پیچھے ہٹ کر فاصلہ قائم کیا، جیسے اسے بھی اس قربت کا احساس ہوا ہو جو اس کے اصولوں کے خلاف تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ طاہرہ نے گہری سانس لی اور پستول اپنے بیگ میں رکھ لی۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک نیا عزم تھا۔ یہ ہوئی نا بات، یاد رکھنا، آج ہمیں شکاری بننا ہے، شکار نہیں۔ فرحان نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ طاہرہ نے ایک نظر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اب اسے دلاور کا خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کے آگے ایک مضبوط دیوار چل رہی تھی۔ گاڑی یہاں سے آگے نہیں جا سکتی، اترو، اور آواز بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ فرحان نے سرگوشی کرتے ہوئے گاڑی جھاڑیوں کے پیچھے چھپا دی اور طاہرہ کو اترنے کا اشارہ کیا۔ طاہرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے پرانا گودام اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر گیٹ پر دو سائے پہرا دیتے نظر آ رہے تھے۔ ہم اندر کیسے جائیں گے؟ وہاں تو پہرے دار ہیں، طاہرہ نے لرزتی آواز سے پوچھا۔
میرے قدموں پر قدم رکھ کر چلو اور اپنی پستول تیار رکھو، مگر چلانی تب ہے جب میں کہوں۔ فرحان نے اسے ہدایت دی اور دیوار کے سائے میں چلتا ہوا عقبی راستے کی طرف بڑھا۔ طاہرہ نے بمشکل اپنی سانسیں قابو میں کی اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے ہاتھ میں موجود پستول اسے لوہے کا ایک بھاری ٹکڑا محسوس ہو رہی تھی، مگر فرحان کی موجودگی اسے گرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پچھلی کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، میں پہلے اندر جاؤں گا، پھر تمہیں ہاتھ دے کر اوپر کھینچ لوں گا، فرحان نے دیوار کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور ایک ہی جست میں کھڑکی تک پہنچ گیا۔ اس نے اندر جھانکا اور پھر طاہرہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اپنا ہاتھ تو مجھے۔ طاہرہ نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیا تو فرحان نے اسے تنکے کی طرح اوپر کھینچ لیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور چوہوں کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں کوئی نہیں ہے۔ طاہرہ نے فرحان کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ خاموش رہو اور میرے کندھے سے ہاتھ مت ہٹانا۔ فرحان نے پستول سیدھی کی اور دبے پاؤں آگے بڑھا۔ اچانک کسی کے بھاری قدموں کی آواز آئی اور فرحان فوراً ایک بڑے صندوق کے پیچھے چھپ گیا اور طاہرہ کو بھی نیچے کھینچ لیا۔ کون ہے وہاں؟ ایک بھاری آواز گونجی اور ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر گھومنے لگی۔ طاہرہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور اپنا منہ فرحان کی پشت میں چھپا لیا۔ فرحان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور جیسے ہی وہ آدمی ان کے قریب آیا، فرحان نے بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر اس کی گردن جکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ چند لمحوں کی مزاحمت کے بعد وہ آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ طاہرہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ مر گیا ہے کیا؟ طاہرہ نے آنکھیں پھاڑ کر زمین پر پڑے وجود کو دیکھا۔ صرف بے ہوش ہوا ہے، اب چلو، اس سے پہلے کہ دوسرے آ جائیں۔ فرحان نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور سامنے والے کمرے کی طرف بھاگا۔ یہ وہی کمرہ ہے جہاں انہوں نے فون پر بتایا تھا۔ فرحان نے دروازے کو زور سے لات ماری تو کنڈی ٹوٹ گئی اور دروازہ کھل گیا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر طاہرہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کمرہ خالی تھا، وہاں صرف ایک کرسی پڑی تھی جس پر اسکول کا ایک بستہ رکھا تھا۔ میرا بھائی، وہ کہاں ہے؟ یہ تو اس کا بستہ ہے۔ طاہرہ دیوانہ وار آگے بڑھی اور بستے کو سینے سے لگا لیا۔ یہ دھوکہ ہے، وہ لوگ جگہ بدل چکے ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یہ ایک چال ہے۔ فرحان نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے فوراً پلٹنے کا ارادہ کیا، مگر تبھی گودام کی بڑی لائٹیں جل اٹھی اور چاروں طرف سے کہے گونجنے لگے۔ بہت دیر کر دی انسپکٹر فرحان مرزا، تم نے سوچا تھا کہ دلاور کے اڈے پر آؤ گے اور زندہ بچ کر جاؤ گے، اوپر لوہے کی سیڑھیوں پر کھڑے ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، جس کے ہاتھ میں ایک بھاری ہتھیار تھا۔ یہ دلاور کا دایاں ہاتھ چوکت تھا۔ نیچے جھکو۔ فرحان نے چیخ کر طاہرہ کو زمین پر دھکیلا اور قریبی ستون کی آڑ لی۔ اسی لمحے حملوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ گودام کا سکوت شور اور ہنگامے میں بدل گیا۔ طاہرہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور سسکنے لگی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے بچا لیں فرحان، ہمت مت ہارنا، میں ہوں نا۔ فرحان نے ستون کی آڑ سے جوابی کارروائی شروع کی۔ اس کا نشانہ پکا تھا۔ دو آدمی چیخ مار کر اوپر سے نیچے گرے، جس سے حملوں میں کچھ لمحے کا وقفہ آیا۔ یہی موقع ہے، بھاگو اس دروازے کی طرف۔ فرحان نے طاہرہ کا ہاتھ تھاما اور دیوانہ وار عقبی دروازے کی طرف دوڑا، مگر تبھی ایک تیز رفتار بار فرحان کے بازو کو چھو کر گزرا اور شدید زخم آنے سے فرحان کے منہ سے ایک سسکی نکلی، مگر اس نے طاہرہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ طاہرہ نے اس کے بازو کو دیکھ کر چیخ ماری۔ گہرا زخم نہیں، صرف خراش ہے، تم بس بھاگو گاڑی کی طرف۔ فرحان نے دانت پیستے ہوئے درد برداشت کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا اور اندھیرے نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ جلدی گاڑی سٹارٹ کرو، میں ڈرائیو نہیں کر سکتا،
میرا بازو سن ہو رہا ہے۔ فرحان نے چابی طاہرہ کی طرف پھینکی اور خود دوسری طرف کی سیٹ پر نڈھال ہو کر گر گیا۔ مگر مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، میں نے کبھی اتنی تیز نہیں چلائی۔ طاہرہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ چلاؤ، ورنہ ہم دونوں یہاں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے اور تمہارا بھائی ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ فرحان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے ہمت دلائی۔ طاہرہ نے ایک نظر اس کے زخمی بازو پر ڈالی اور پھر اسٹیئرنگ وہیل تھام لیا۔ اس لمحے اس کے اندر کی معصوم ڈاکٹر کہیں چپ گئی اور ایک بہن اور ایک محافظ جاگ اٹھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھی اور وہ تباہی کے منہ سے نکل کر اندھیر راستوں پر گم ہو گئے۔ گاڑی روکو یہاں، اب ہم محفوظ ہیں، فرحان نے درد سے کراہتے ہوئے مدھم آواز میں کہا تو طاہرہ نے فوراً بریک لگا دی۔ گاڑی فارم ہاؤس کے پورچ میں رک گئی۔ طاہرہ کا اپنا سانس پھولا ہوا تھا، مگر اس نے فوراً مڑ کر فرحان کو دیکھا، جس کا چہرہ درد کی شدت سے سفید پڑ رہا تھا اور وہ اپنا بازو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہم اسپتال چلتے ہیں، یہاں آپ کا علاج کیسے ہوگا؟ طاہرہ نے گھبراہٹ میں سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا، ہسپتال جانا خطرے سے خالی نہیں ہے ڈاکٹر، تم خود ڈاکٹر ہو، میرا علاج تم کرو گی، اب مجھے سہارا دے کر اندر لے چلو۔ فرحان نے بمشکل دروازہ کھولا اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ طاہرہ فوراً دوسری طرف آئی اور اس کا صحیح والا بازو اپنے کندھے پر رکھ کر اسے سہارا دیا۔ فرحان کا سارا بوجھ اس کے ناتواں کندھوں پر تھا، مگر اس وقت اس کے اندر نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی اندر صوفے تک لے گئی۔ آپ یہیں بیٹھیں، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں۔ طاہرہ نے اسے صوفے پر بٹھایا اور بھاگتی ہوئی باتھ روم کی طرف گئی، جہاں اس نے باکس دیکھا تھا۔ وہ واپس آئی تو فرحان آنکھیں بند کیے سر پیچھے گرائے ہوئے تھا۔ طاہرہ نے کانپتے ہاتھوں سے باکس کھولا اور کینچی نکال کر اس کی قمیض کا بازو کاٹ دیا تاکہ زخم کو دیکھ سکے۔ زخم گہرا تھا، لوہے کا وہ گرم ٹکڑا گوشت کو چیرتا ہوا گزرا تھا۔ شکر ہے ہڈی محفوظ ہے، بس زخم گہرا ہے، میں اسے صاف کر رہی ہوں، تھوڑی جلن ہوگی، برداشت کیجیے گا۔ طاہرہ نے روئی پر دوا لگاتے ہوئے اسے خبردار کیا۔ فرحان نے آنکھیں کھول کر اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا، جو اس وقت مکمل توجہ سے اپنی مسیحائی کے پیشے میں مگن تھا۔ تمہارے ہاتھ اب نہیں کانپ رہے ڈاکٹر، فرحان نے دھیمی آواز میں کہا تو طاہرہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ جب میں کسی کی تکلیف دور کر رہی ہوتی ہوں تو میرے ہاتھ نہیں کانپتے، اور اب باتیں مت کریں، مجھے دھیان دینے دیں، طاہرہ نے سختی سے کہا اور زخم کی صفائی شروع کر دی۔ فرحان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، مگر اس نے اف تک نہ کی۔ وہ بس خاموشی سے طاہرہ کو دیکھتا رہا، جو کچھ دیر پہلے ایک ڈری ہوئی لڑکی تھی، مگر اب ایک ماہر معالج لگ رہی تھی۔ تم نے آج بہت بہادری دکھائی طاہرہ، اگر تم گاڑی نہ چلاتی تو شاید ہم وہی ختم ہو جاتے۔ فرحان کی آواز میں ستائش تھی، جسے سن کر طاہرہ کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، بس آپ کو بچانا تھا، کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرے بھائی کو کون بچاتا؟ طاہرہ نے پٹی باندھتے ہوئے نظریں جھکا کر سچ بول دیا، یا شاید آدھا سچ، کیونکہ اب اسے فرحان کی فکر صرف اپنے بھائی کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، صرف بھائی کی خاطر، یا اب تھوڑی بہت میری فکر بھی ہونے لگی ہے۔ فرحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے پوچھا، جس پر طاہرہ گڑبڑا گئی۔ پٹی بند گئی ہے، اب آرام کریں، زیادہ بولنے سے تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ طاہرہ نے جلدی سے سامان سمیٹا اور اٹھنے لگی، مگر فرحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، صرف پٹی کرنے کے لیے نہیں بلکہ میری زندگی بچانے کے لیے بھی۔ فرحان کا لہجہ اب سنجیدہ اور جذبات سے بھرپور تھا۔
طاہرہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے ہاتھ کی گرمی طاہرہ کے دل تک اتر رہی تھی۔ میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ طاہرہ نے بمشکل خود کو اس شہر سے نکالا اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جہاں دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ ایک پولیس آفیسر ہے اور میں ایک عام لڑکی۔ ہمیں صرف حالات نے ملایا ہے، طاہرہ نے خود کو سمجھایا، مگر اندر سے ایک آواز آئی کہ یہ تعلق اب صرف حالات کا محتاج نہیں رہا۔ کافی کے مگ کو لے کر جب وہ واپس آئی تو فرحان سو چکا تھا یا شاید آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ طاہرہ نے اس کے اوپر کمبل ڈالا اور قریبی کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اب بھی درد کے آثار تھے، مگر سکون بھی تھا۔ طاہرہ نے سوچا کہ وہ صبح ہوتے ہی دوبارہ اپنے مشن پر لگ جائیں گے، مگر آج کی رات وہ اس کی حفاظت میں جاگ کر گزارے گی، جیسے وہ اس کی حفاظت کرتا رہا تھا۔ صبح کی تیز روشنی جب کھڑکی سے چھن کر اندر آئی تو طاہرہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کرسی پر ٹیڑھے ہو کر سونے کی وجہ سے اس کی گردن میں درد ہو رہا تھا، مگر اس کی نظر فوراً سامنے والے صوفے پر گئی جو خالی تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ طاہرہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ننگے پاؤں ہی باہر برآمدے کی طرف بھاگی، جہاں سے دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ فرحان وہاں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کالی قمیض پہن رکھی تھی جس کی آستینیں اوپر تھیں اور بازو پر بندھی سفید پٹی نمایاں تھی۔ طاہرہ نے سکا سانس لیا اور دروازے کی چوکھٹ سے لگ گئی۔ آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا چلنے پھرنے سے۔ طاہرہ نے مصنوعی غصے سے کہا تو فرحان نے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر رات والی تھکن کی جگہ اب تازہ دم عزم تھا۔ آرام تب ملے گا جب میرا مشن پورا ہو جائے گا، اور ویسے بھی مجھے لیٹے رہنا پسند نہیں۔ فرحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور اس کی طرف بڑھا، مگر چلتے ہوئے اس کے چہرے پر درد کی لہر آئی جسے اس نے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ دیکھا، درد ہو رہا ہے نا؟ اب چپ چاپ اندر چلیں، مجھے پٹی چیک کرنی ہے۔ طاہرہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا، مگر فرحان نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میں ٹھیک ہوں طاہرہ، فکر مت کرو، ابھی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرے مخبر نے ایک نئی جگہ کا پتہ بتایا ہے جہاں شاید تمہارے بھائی کو رکھا گیا ہے، مگر اس بار ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ کون سی جگہ؟ اور ہم وہاں کیسے جائیں گے؟ وہ لوگ تو ہمیں پہچان لیں گے۔ طاہرہ کے لہجے میں تشویش تھی۔ ہم وہاں اپنے اصلی روپ میں نہیں جائیں گے، ہمیں بھیس بدلنا ہوگا۔ فرحان نے سائڈ پر رکھے ایک شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا جو شاید اس نے اپنے کسی آدمی سے منگوایا تھا۔ اس میں تمہارے لیے ایک برقع اور میرے لیے ایک مزدور کا حلیہ ہے۔ ہم سبزی منڈی کے راستے اس علاقے میں داخل ہوں گے جہاں دلاور کا ذاتی فارم ہاؤس ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ وہیں چھپا ہوا ہے۔ اگر وہاں بھی کچھ نہ ملا تو طاہرہ کی امید ڈگمگانے لگی۔ تو ہم ڈھونڈتے رہیں گے جب تک کامیاب نہیں ہو جاتے۔ اب جاؤ، تیار ہو جاؤ، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، فرحان نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ طاہرہ بیگ اٹھا کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ کالا برقع پہن کر اور چہرہ چھپا کر باہر نکلی تو فرحان اسے پہچان ہی نہ سکا۔ وہ خود بھی اب ایک پرانی شلوار قمیض اور سر پر رومال باندھے بالکل ایک عام مزدور لگ رہا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شہر کا مشہور پولیس آفیسر ہے۔ آپ تو بالکل پہچانے نہیں جا رہے۔ طاہرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی تو مقصد ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور یاد رکھنا وہاں تم نے بالکل خاموش رہنا ہے اور میرے اشارے کا انتظار کرنا ہے۔
ہمارے پاس اپنی حفاظت کا سامان موجود ہے، مگر اسے استعمال کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ فرحان نے اپنی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی کی، جہاں اس نے اپنا دفاعی آلہ چھپا رکھا تھا۔ چلو اب نکلتے ہیں۔ فرحان نے گیٹ کھولا اور دونوں پیدل ہی کچے راستے پر چل پڑے۔ گاڑی وہیں چھوڑ دی گئی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ راستے میں چلتے ہوئے طاہرہ کا پاؤں پھسلا تو فرحان نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سنبھل کر، راستہ خراب ہے۔ فرحان کی گرفت مضبوط تھی اور اس نے ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اسے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا۔ طاہرہ نے اس کے کھردرے ہاتھ کو محسوس کیا، جو اسی دنیا کا سب سے محفوظ حصار لگ رہا تھا۔ کیا ہم زندہ واپس آئیں گے فرحان؟ طاہرہ نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ جب تک میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، موت ہمیں چھو بھی نہیں سکتی، بس بھروسہ رکھنا۔ فرحان نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا، مگر اس کے ہاتھ نے طاہرہ کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا، جو اس کے الفاظ سے زیادہ بڑی تسلی تھی۔ وہ دونوں انجانی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں خطرہ ان کا منتظر تھا، مگر ان کے درمیان خاموشی سے پنپنے والا جذبہ اب انہیں ہر مشکل سے ٹکرانے کا حوصلہ دے رہا تھا۔ سبزی منڈی کا شور اور ہنگامہ عروج پر تھا۔ ہر طرف ٹھیلے والوں کی آوازیں اور خریداروں کی بھیڑ تھی۔ فرحان نے سر پر رکھا ہوا رومال درست کیا اور جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چلتے ہوئے طاہرہ کو اپنے قریب رہنے کا اشارہ کیا۔ نظریں نیچی رکھو اور تیز چلو، ہمیں اس بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فارم ہاؤس کے پچھلے گیٹ تک پہنچنا ہے۔ فرحان نے طاہرہ کے کان میں سرگوشی کی، جس کا چہرہ برقعے میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی رفتار خوف کی وجہ سے سست ہو رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں ہر طرف عجیب شکل والے لوگ ہیں، اگر کسی نے پہچان لیا تو؟ طاہرہ نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ ڈرو مت، بس میری بیوی ہونے کا ڈرامہ کرو اور میرے پیچھے چلتی رہو۔ فرحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تاکہ وہ بھیڑ میں گم نہ ہو جائے۔ اس کے ہاتھ کی گرفت نے طاہرہ کو دوبارہ وہی تحفظ کا احساس دلایا جو اب اس کی ضرورت بن چکا تھا۔ رک جاؤ، کدھر جا رہے ہو تم دونوں؟ اچانک ایک بھاری آواز پر دونوں کے قدم رک گئے۔ سامنے فارم ہاؤس کے گیٹ پر کھڑا ایک ہٹا کٹا چوکیدار انہیں شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فرحان نے فوراً اپنا لہجہ اور انداز بدلا اور ایک عام مزدور کی طرح عاجزی سے بولا، جی صاحب جی، وہ اندر ٹھیکیدار صاحب نے بلایا ہے مزدوری کے لیے، میری گھر والی بھی ساتھ ہے، مدد کروا دے گی۔ چوکیدار نے فرحان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر طاہرہ کی طرف دیکھا، جو سمٹ کر فرحان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ چہرہ دکھا اپنا، چوکیدار نے رعب سے کہا تو فرحان کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ صاحب جی غریب ہیں مگر بے غیرت نہیں ہیں، میری عورت کا پردہ ہے، ٹھیکیدار صاحب سے پوچھ لو، انہی نے بلایا ہے۔ فرحان کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ چوکیدار ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اچھا جاؤ جاؤ، دماغ مت کھاؤ، ویسے ہی آج بڑے صاحب آئے ہوئے ہیں، کوئی گڑبڑ کی تو ہڈیاں توڑ دوں گا۔ چوکیدار نے راستہ چھوڑ دیا اور فرحان نے طاہرہ کو لے کر جلدی سے اندر کا رخ کیا۔ تھوڑا آگے جا کر جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو فرحان نے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لمبی سانس لی۔ اس کے چہرے پر درد کی لکیریں گہری ہو گئی تھیں۔ آپ کا زخم درد کر رہا ہے نا؟ میں نے کہا تھا آرام کریں۔ طاہرہ نے پریشانی سے اس کے بازو کو دیکھا، جہاں قمیض پر ہلکا سا خون کا دھبا ابھر آیا تھا۔ یہ وقت فکر کرنے کا نہیں ہے طاہرہ، ہم شیر کے کچھار میں آ چکے ہیں، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، فرحان نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں طاہرہ کے لیے تشکر تھا۔ تم نے اچھی ایکٹنگ کی تھی، ویسے بیوی بننے کا کردار تم پر جچ رہا تھا۔ فرحان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ چھیڑا تو طاہرہ برقعے کے اندر ہی شرما گئی۔ یہ وقت مذاق کا نہیں ہے، ہمیں بھائی کو ڈھونڈنا ہے۔ طاہرہ نے بات کا رخ موڑا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ آؤ ادھر اس طرف گودام ہے، شاید وہاں کچھ پتہ چلے۔
فرحان اسے لے کر درختوں کی آڑ میں چھپتا ہوا آگے بڑھا۔ فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں پرانے کمرے بنے ہوئے تھے جہاں سناٹا تھا۔ اچانک انہیں کمرے سے کسی بچے کی رونے کی مدھم آواز سنائی دی۔ طاہرہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے، حارث، یہ حارث ہے۔ طاہرہ بے تاب ہو کر آگے بھاگنے لگی، مگر فرحان نے اسے فوراً پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا اور منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل مت بنو، وہاں پہرے دار ہوں گے، جذباتی ہو کر سب پر بات مت کرو، فرحان نے سختی سے اس کے کان میں کہا۔ طاہرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر فرحان کے ہاتھ پر لگنے لگے۔ پلیز مجھے جانے دیں، وہ رو رہا ہے، اسے میری ضرورت ہے۔ طاہرہ نے اسے سکتے ہوئے کہا، میں اسے لاؤں گا، تم یہیں رک کر نگرانی کرو گی، اگر کوئی آئے تو مجھے اشارہ کرنا، سمجھی؟ فرحان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سمجھایا اور پھر دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ طاہرہ نے دل پر پتھر رکھ کر خود کو روکا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر فرحان کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی، جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے بھائی کے لیے جا رہا تھا۔ وہ شخص جو کل تک اجنبی تھا، آج اس کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا رہا تھا۔ طاہرہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر خاموشی سے دعا مانگی، یا اللہ، میرے محافظ کی حفاظت کرنا۔ فرحان کھڑکی کے پاس پہنچا اور اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ حارث کو ایک کرسی کے ساتھ رسیوں سے باندھا گیا تھا اور ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا اسے ڈرا رہا تھا۔ فرحان نے ادھر ادھر دیکھا، اسے اندر جانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا تھا، مگر تبھی اس کے پیچھے سوکھے پتوں پر کسی کے پاؤں کی آواز آئی۔ فرحان بجلی کی تیزی سے مڑا مگر دیر ہو چکی تھی۔ سر پر کسی بھاری چیز کے وار سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ گرتے گرتے اس نے آخری منظر جو دیکھا وہ طاہرہ تھی، جو اپنا منہ چھپائے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور ایک آدمی اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر میں اٹھنے والی شدید ٹیسوں کے ساتھ جب فرحان نے آنکھیں کھولی تو اسے سب کچھ دھندلا دکھائی دے رہا تھا، مگر کانوں میں طاہرہ کی سسکیوں کی آواز نے اسے فوراً چوکنا کر دیا۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کرسی کے ساتھ مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ہوش آ گیا ہمارے بہادر انسپکٹر کو، سامنے بیٹھے دلاور شاہ نے طنزیہ کہا لگایا، جو ایک بڑے شاہانہ صوفے پر براجمان تھا، اور اس کے دائیں بائیں وہی دو محافظ کھڑے تھے جنہوں نے انہیں پکڑا تھا۔ فرحان نے اپنی دھندلی نظریں صاف کی تو دیکھا کہ کچھ فاصلے پر طاہرہ اور اس کا چھوٹا بھائی حارث بھی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ طاہرہ کے چہرے پر خوف تھا، مگر حارث کو دیکھ کر وہ اپنی ممتا جیسی محبت میں اسے تسلی دے رہی تھی۔ حارث مت ڈرو، یہ انکل ہمیں چھوڑ دیں گے، دیکھو وہ آ گئے ہیں۔ طاہرہ نے فرحان کی طرف اشارہ کیا تو حارث نے امید بھری نظروں سے فرحان کو دیکھا۔ بچوں کو جھوٹی تسلیاں دینا بند کرو ڈاکٹرنی، اب یہاں سے کوئی باہر نہیں جائے گا۔ دلاور نے ہاتھ میں پکڑے اس سیاہ دھاتی آلے ہتھیار سے کھیلتے ہوئے کہا، تمہاری یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ تمہیں اپنی ہار کا یقین ہو گیا ہے فرحان۔ فرحان نے سر اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہار ماننا میری فطرت نہیں ہے دلاور، تم نے ایک سرکاری افسر کو اغوا کر کے اپنی بربادی کا سامان کیا ہے۔ میری ٹیم میرے سگنل کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ رہی ہوگی۔ فرحان کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا، حالانکہ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ کون سی ٹیم؟ وہ جو میرے ٹکڑوں پر پلتی ہے؟ دلاور ہنسا اور اٹھ کر طاہرہ کے قریب گیا۔ اس نے طاہرہ کے سر سے برقع کھینچ لیا تو طاہرہ سہم کر پیچھے کو ہوئی۔ خبردار اسے ہاتھ مت لگانا، ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ فرحان کرسی سمیت آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دلاور کے طاہرہ کے قریب جانے پر اسے ایسی جلن محسوس ہوئی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ارے ارے عاشق مزاج انسپکٹر، لگتا ہے یہ لڑکی تمہارے لیے بہت خاص ہے۔
دلاور نے طاہرہ کے خوف زدہ چہرے کو غور سے دیکھا۔ چھوڑ دیں انہیں، میرا بھائی بیمار ہے، پلیز ہمیں جانے دیں۔ طاہرہ نے روتے ہوئے التجا کی۔ جانے دوں گا بی بی، بالکل جانے دوں گا، مگر پہلے حساب تو برابر کر لوں۔ دلاور نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا تو وہ حارث کی طرف بڑھا۔ نہیں، میرے بھائی کو کچھ مت کہو، مجھے مار لو، جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو۔ طاہرہ چیخ اٹھی اور اپنی کرسی ہلانے لگی۔ حارث بھی ڈر کے مارے رونے لگا۔ بس بہت ہو گیا، فرحان نے اچانک پرسکون لہجے میں کہا۔ دلاور، میری طرف دیکھو، تمہارا مسئلہ میں ہوں، ان معصوموں کو چھوڑ دو اور مجھ سے مقابلہ کرو، اگر ہمت ہے تو۔ دلاور رک گیا اور مڑ کر فرحان کو دیکھنے لگا۔ مقابلہ تو تم ہار چکے ہو فرحان، اب تو بس سزا باقی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں خالی ہاتھ آیا تھا؟ فرحان کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی، جسے دیکھ کر دلاور کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ دلاور نے شک سے ادھر ادھر دیکھا۔ فرحان نے اپنی بندھی ہوئی کلائی کو ایک خاص زاویے پر گھمایا۔ اس کی آستین میں چھپا وہ چھوٹا سا نوکیلا آلہ، جسے وہ پہلے ہی سرکانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اب رسیوں کو کاٹ رہا تھا۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف دلاور کی توجہ ہٹانا تھا۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، دلاور گرفتاری دے دو، ورنہ اگلے 5 منٹ میں یہاں جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ فرحان کا لہجہ اتنا بااعتماد تھا کہ دلاور بھی تذبذب کا شکار ہو گیا۔ یہ بکواس کر رہا ہے، اسے چپ کراؤ، دلاور نے اپنے محافظ کو حکم دیا۔ محافظ فرحان کی طرف بڑھا تاکہ اسے خاموش کروا سکے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا فرحان کو انتظار تھا۔ جیسے ہی محافظ اس کے قریب آیا، فرحان نے پوری قوت لگا کر اپنی رسیاں کھول دی، جو آدھی کٹ چکی تھی، اور بجلی کی تیزی سے اٹھ کر اپنا سر محافظ کے پیٹ میں دے مارا۔ محافظ پیچھے جا گرا اور فرحان نے پھرتی سے اس کا گرا ہوا آہنی آلہ اٹھا لیا۔ اپنی جگہ پر رک جاؤ سب، فرحان نے دھاڑتے ہوئے رخ دلاور کی طرف کیا، جس کے ہاتھ کام گئے اور اس کے ہاتھ سے اپنی چیز گر گئی۔ طاہرہ، حارث کی رسیاں کھولو، جلدی۔ فرحان نے نظریں دلاور پر جمائی تھیں، جبکہ دلاور کے باقی آدمی ڈر کے مارے ساکت کھڑے تھے، کیونکہ ان کا لیڈر نشانے پر تھا۔ طاہرہ کو یقین نہیں آیا کہ بازی پلٹ چکی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے حارث کی رسیاں کھولی اور اسے گلے لگایا۔ پیچھے ہٹو، دروازے کی طرف جاؤ۔ فرحان نے دلاور کو کور کرتے ہوئے طاہرہ کو حکم دیا، مگر تبھی باہر سے سائرن کی آوازیں آنے لگی۔ یہ پولیس تھی، فرحان کی ٹیم واقعی اس کی ٹریکر کی مدد سے پہنچ چکی تھی۔ دلاور کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ تم نے کہا تھا نا میری ٹیم بکتی ہے، مگر تم بھول گئے کہ فرحان مرزا کی ٹیم صرف قانون کی وفادار ہے۔ فرحان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دلاور کو دیکھا، جو اب گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ حارث کو لے کر باہر جاؤ طاہرہ، یہاں کا منظر بچوں کے دیکھنے والا نہیں۔ فرحان نے نرمی سے طاہرہ سے کہا، جو ابھی بھی صدمے اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ طاہرہ نے جاتے جاتے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، جاؤ، فرحان نے اسے تسلی دی۔ جیسے ہی طاہرہ حارث کو لے کر باہر نکلی، پولیس کی بھاری نفری اندر داخل ہو گئی۔ دلاور شاہ کا کھیل ختم ہو چکا تھا، مگر فرحان اور طاہرہ کی کہانی کا ایک نیا باب ابھی شروع ہونا باقی تھا، کیونکہ مشکل وقت تو گزر گیا تھا، اب جذبات کے طوفان کا سامنا کرنا تھا۔ اب تو خوش ہو ڈاکٹر، تمہارا بھائی بالکل ٹھیک ہے اور دلاور سلاخوں کے پیچھے ہے۔ ہسپتال کی کوریڈور میں چلتے ہوئے فرحان نے طاہرہ سے پوچھا، جو بینچ پر بیٹھی حارث کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ حارث کو ابتدائی طبی امداد کے بعد نیند آ گئی تھی۔ طاہرہ نے سر اٹھا کر فرحان کو دیکھا، جس کے بازو پر اب ایک صاف ستھری پٹی بندھی تھی، اور وہ اپنی وردی میں ملبوس دوبارہ وہی رعب دار افسر لگ رہا تھا۔ مگر طاہرہ جانتی تھی
کہ اس سخت وردی کے پیچھے ایک بہت نرم دل دھڑکتا ہے۔ میں خوش بھی ہوں اور شکر گزار بھی۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، طاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک اداسی بھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مشن ختم ہونے کا مطلب ان کے ساتھ کا ختم ہونا بھی ہے۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا، اور ویسے بھی میں نے کہا تھا نا کہ میں اپنی انا کی تسکین کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ فرحان نے حسب عادت اپنی نیکی کو چھپانے کی کوشش کی اور طاہرہ کے ساتھ والی خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحے خاموشی رہی جو لفظوں سے زیادہ بول رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ آپ واپس چلے جائیں گے؟ طاہرہ نے نظریں جھکا کر وہ سوال پوچھا جو اس کے دل میں اٹکا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ڈاکٹر، میں پولیس افسر ہوں، مجھے تھانے جانا ہے اور تمہیں اپنے گھر۔ زندگی واپس اپنی ڈگر پر آ جائے گی، فرحان نے سپاٹ لہجے میں کہا، مگر اس کی نظریں طاہرہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جیسے وہ اس لمحے کو یادداشت میں محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ کیا سب کچھ واقعی پہلے جیسا ہو جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب کبھی پہلے جیسی ہو پاؤں گی۔ ان 2 دنوں نے مجھے بہت بدل دیا ہے، طاہرہ نے آہستگی سے کہا اور ایک نظر سوئے ہوئے حارث پر ڈالی۔ تبدیلی اچھی ہے طاہرہ، اس نے تمہیں مضبوط بنا دیا ہے۔ اب تم وہ ڈری ہوئی لڑکی نہیں ہو جو میرے قدموں میں گر کر روتی تھی، اب تم ایک بہادر عورت ہو جس نے اپنی حفاظت خود کی۔ فرحان نے حوصلہ افزائی کی تو طاہرہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے مجھے طاقت دی، ورنہ میں تو کب کی ہار مان چکی ہوتی۔ چلو اب میں تمہیں گھر چھوڑاؤں، رات بہت ہو گئی ہے اور حارث کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ فرحان نے بات کا رخ بدلا اور کھڑا ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ مزید وہاں بیٹھا تو شاید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، جو اس کے اصولوں کے خلاف تھا۔ طاہرہ نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور حارث کو سہارا دے کر اٹھایا۔ ہسپتال سے باہر آتے ہوئے ٹھنڈی ہوا نے ان کا استقبال کیا، مگر اب اس ہوا میں خوف کی خنکی نہیں تھی، بلکہ آزادی کی مہک تھی۔ فرحان نے اپنی سرکاری جیپ کا دروازہ کھولا اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ وہی جیپ تھی جس میں بیٹھتے ہوئے طاہرہ ہمیشہ ڈرتی تھی، مگر آج اسے یہ گاڑی اپنی ذاتی سواری جیسی لگ رہی تھی۔ گھر کے دروازے تک کا سفر خاموشی میں کٹا، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ گاڑی رکنے پر طاہرہ نے حارث کو اتارا اور گیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ فرحان گاڑی سے باہر نہیں نکلا، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ الوداع ہے انسپکٹر فرحان؟ طاہرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ الوداع نہیں ڈاکٹر، خدا حافظ کہتے ہیں۔ الوداع تو انہیں کہا جاتا ہے جن سے دوبارہ ملنے کی امید نہ ہو۔ فرحان کے الفاظ نے طاہرہ کے چہرے پر رنگ بکھیر دیے۔ کیا مطلب؟ کیا ہم دوبارہ ملیں گے؟ طاہرہ کی آواز میں چھپی خوشی دبائے نہ دبی۔ کیوں؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں دوبارہ کسی وارنٹ کے ساتھ تمہارے گھر کی دیوار پھاند کر آؤں؟ فرحان نے شرارت سے ابرو چکایا تو طاہرہ بے اختیار ہنس پڑی۔ نہیں، دیوار پھاندنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے، آپ شرافت سے بھی آ سکتے ہیں۔ چائے بہت اچھی بناتی ہوں میں، یہ آپ نے خود کہا تھا۔ شرط یاد ہے مجھے، اور میں اپنا انعام لینے ضرور آؤں گا۔ فی الحال جاؤ اور دروازہ اچھی طرح بند کرنا، اور ہاں، اب ڈرنا مت، کیونکہ دلاور تو گیا، مگر فرحان مرزا کا سایہ ابھی بھی تمہارے گھر پر ہے۔ فرحان نے سنجیدگی سے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ طاہرہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ خدا حافظ میرے محافظ، طاہرہ نے زیر لب کہا اور گیٹ بند کر لیا۔ فرحان نے گاڑی موڑتے ہوئے ریئر ویو مرر میں بند ہوتے ہوئے گیٹ کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی سانسیں جو کچھ دن پہلے تک صرف فرض کے لیے چلتی تھی، اب اسے محسوس ہوا
کہ وہ کسی اور کے لیے بھی گروی ہو چکی ہیں۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی، مگر طاہرہ کا دل ابھی ان 2 دنوں میں اٹکا ہوا تھا۔ ہسپتال اور گھر کے چکروں میں وہ خود کو مصروف رکھتی، مگر ہر آہٹ پر اسے لگتا کہ شاید وہ آیا ہے۔ حارث اب اسکول جانے لگا تھا اور دلاور کا قصہ اخباروں کی سرخی بن چکا تھا، مگر طاہرہ کی کہانی ادھوری تھی۔ ایک شام جب وہ ہسپتال سے واپس آئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ فرحان مرزا کھڑا تھا، مگر وردی میں نہیں، بلکہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھامے۔ وہ اس چٹان جیسے سخت افسر سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں دروازے سے شرافت سے بھی آ سکتا ہوں۔ فرحان نے اس کی حیرت دیکھ کر مسکراتے ہوئے یاد دلایا۔ طاہرہ کو اپنی سانسیں بحال ہوتی محسوس ہوئی۔ آپ واقعی آ گئے، مجھے لگا آپ بھول گئے ہوں گے۔ طاہرہ نے دروازہ کھول کر راستہ بنایا۔ پولیس والے وعدے کے پکے ہوتے ہیں ڈاکٹر، اور پھر میرا ادھار تم پر باقی تھا، وہ چائے کا کپ۔ فرحان اندر داخل ہوا تو گھر کا آنگن بھی روشن ہو گیا۔ چائے تو میں بنا دوں گی، مگر مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ طاہرہ نے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ دلاور کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے اور میرا کام مکمل ہو گیا ہے، فرحان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا، اور پھر سنجیدہ نظروں سے طاہرہ کو دیکھا۔ مگر ایک نئی مہم شروع کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو۔ طاہرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیسی مہم؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ایک ڈاکٹر کے ساتھ زندگی گزارنے کی مہم، سنا ہے وہ دل کا خیال بہت اچھا رکھتی ہے۔ فرحان کے لہجے میں شرارت اور سنجیدگی کا حسین امتزاج تھا۔ طاہرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے نظریں جھکا لی۔ یہ تو مریض پر منحصر ہے کہ وہ علاج کروانا چاہتا ہے یا نہیں، فرحان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ مریض تو کب کا دل ہار چکا ہے، اب بس ڈاکٹر کی ہاں کا انتظار ہے۔ طاہرہ نے مسکراتے ہوئے باورچی خانے کا رخ کیا تاکہ اپنی خوشی چھپا سکے، مگر فرحان جان گیا تھا کہ اس کی سانسیں اب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہاتھوں میں گروی ہو چکی ہیں، اور یہی اس کہانی کا خوبصورت انجام تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔